ایوبی اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم اور محبوب شخصیتوں میں سے ایک ہے، ایک بہادر مجاہد، عادل حکمران اور رحم دل فاتح۔ صلاح الدین ایوبی وہ فاتح ہے جس نے تلوار سے نہیں کردار سے دل جیتے۔ تاریخ کے اوراق میں بہت سے فاتح لکھے گئے، لیکن ایسے کم ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر بھی حکومت کی۔ آج ہم بات کریں گے اس مجاہد اسلام کی جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، لیکن ایک بھی بے گناہ کا خون نہیں بہایا۔ یہ کہانی ہے صلاح الدین ایوبی کی، اسلام کے حقیقی ہیرو کی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریک میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کے والد ایوب بن شازی ایک نیک، بہادر اور دیندار شخص تھے۔ صلاح الدین نے بچپن ہی سے قرآن، فقہ اور جہاد کی تعلیم حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ کے اندر دنیا فتح کرنے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ دین کی خدمت کا جذبہ تھا۔ میرا مقصد زمین پر حکومت نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ صلاح الدین نے اپنی عملی زندگی نور الدین زنگی کی فوج میں شروع کی۔ یہ وہی نور الدین زنگی تھے جنہوں نے بیت المقدس کی آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ صلاح الدین ان کے ساتھ شام، مصر اور یمن کے جہادوں میں شریک ہوئے۔ جلد ہی ان کی بہادری اور ذہانت نے سب کو متاثر کیا۔ سن 1187 وہ سال جب اسلام کی تاریخ میں ایک نیا باب کھلا۔ تقریباً 88 سال تک بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے مسلم ریاستوں کو متحد کیا اور جنگ حطین میں صلیبی فوجوں کو تاریخی شکست دی، جس میں صلیبی بادشاہ قید ہوا۔ صلاح الدین نے جب اسے دیکھا تو پانی پیش کیا، حالانکہ وہ دشمن کا سپہ سالار تھا۔ یہی تھا اسلام کا عدل اور رحم۔ اور پھر 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، لیکن وہاں قتل و غارت نہیں کی، بلکہ اعلان کیا جو چاہے یہاں امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہاں کسی کو مذہب کی بنیاد پر نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہی فرق تھا صلاح الدین ایوبی اور یورپی صلیبیوں میں۔ جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا، انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے رحم اور عدل کی مثال قائم کی۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی طاقت ان کی تلوار نہیں، ان کا کردار تھا۔ انہوں نے کبھی مال و دولت جمع نہیں کی، نہ ہی آرام و آسائش کی زندگی گزاری۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو لیکن لباس سادہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے جواب دیا یہ لباس میرے رب کے سامنے میری عاجزی کی علامت ہے۔ صلاح الدین کی سخاوت، حلم اور دشمنوں سے بھی نرمی انہیں تاریخ کے سب سے محترم حکمرانوں میں شامل کرتی ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صلاح الدین کو صرف مسلمان نہیں، خود عیسائی بھی عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں۔ یورپ میں آج بھی ان کا نام دی سلاطین جسٹ یعنی عادل سلاطین کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان کے مخالف برطانوی بادشاہ دی رچرڈ لوئن ہارٹ نے کہا تھا اگر مجھے کسی دشمن کو دوست بنانا ہو تو وہ صلاح الدین ہوگا۔ 1193 میں جب صلاح الدین کا وقت وصال آیا، ان کے خزانچی نے بتایا کہ خزانوں میں کچھ بھی باقی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ ان کی قبر آج دمشق میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر کے لوگ عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ ان کی قبر پر لکھا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور جس کے ہاتھوں میں دنیا تھی مگر دل اللہ کے ساتھ تھا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح نہیں، ایک ایسی علامت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی اصل طاقت ایمان، اتحاد اور اخلاق میں ہے۔ اگر آج کے مسلمان ان کی سیرت سے سبق لیں تو شاید ایک نئی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی بہت معنی رکھتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی اسلامی تاریخ کو ایسے ہی لاتی رہوں گی، اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو دوبارہ زندہ کریں، تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل وہ سیکھے جو ان کو سیکھنا چاہیے، اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ جیسے ماضی میں پوری دنیا مسلم امت اور مسلم حکمرانوں کی گرویدہ تھی اور اسلام کا ایک ڈنکا تھا، اسی طرح آج بھی ہمیں اسلام کو ایسے ہی پھیلانا ہے، اپنے ملک اور اپنے مذہب کو روشن کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔